حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسہ ثم یجلس فیہ، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی محفل میں یا کسی مجلس میں کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے۔ یعنی کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا ہے، آپ مجلس میں آئے، آپ نے اس کو اٹھا دیا اور آپ اس کی جگہ پر بیٹھ گئے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں رہن سہن میں اور ایک دوسرے سے معاملات کرنے میں اس بات کی کتنی تاکید فرمائی ہے کہ آپ کے کسی عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیں، جس مسلمان نے یا جو بھی شخص پہلے کسی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، اس نے وہ جگہ نہ تو خریدی ہے اور نہ ہی کرائے پر لی ہے، لیکن چونکہ وہ پہلے بیٹھ چکا ہے، اب اخلاقی طور پر اس جگہ پر اس کا حق ہے۔ کوئی دوسرا آ کے چودراہٹ جماتا ہے اور کہتا ہے تم ادھر بیٹھ جاؤ، میں ادھر بیٹھا ہوں، اور وہ جواب میں کہے کہ بھئی میں نہیں جاتا، تو یہ دلیل دے کہ یہ جگہ تمہارے باپ کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اس طرح کی بات، یہ تمہارے باپ کی جگہ ہے، یہ تمہیں وراثت میں ملی تھی، یہ جگہ کا تم کرایہ دیتے ہو۔ ان تمام باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی جو پہلے بیٹھ چکا ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ جو پہلے بیٹھ چکا ہے اگر وہ کسی کام سے اٹھ کے چلا بھی جاتا ہے، واپس آتا ہے، اس کی جگہ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو اسے حق یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم من مجلسہ ثم يرجع فیہ فہو احق بہ ثم یرجع الیہ فہو احق بہ۔ صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی جگہ پر اگر بیٹھا ہوا ہو، کسی کام سے اٹھ کے چلا جائے، تو جب واپس آئے گا تو یہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے، یہ کسی کام سے گیا تھا۔ تو بظاہر تو یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں کہ اس جگہ میں کیا کوئی سونے کی بنی ہوئی تھوڑی ہے، کوئی چاندی کی بنی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت ہوتی ہے تو انسان دوسرے کی جائیدادیں ہڑپ کرنے سے بھی بچتا ہے، اس کی دکانوں پہ قبضہ کرنے سے بھی۔ حالانکہ سوچا جائے کہ جس جگہ کا نہ آپ نے کرایہ ادا کیا نہ آپ نے خریدی، صرف آپ پہلے آ کے بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب دوسرا اس جگہ سے نہیں اٹھا سکتا تو آپ کو اپنی دکان سے، آپ کی دکان سے نکال کے اس پہ کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ آپ کو آپ کے ذاتی مکان سے نکال کے اس پہ کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ پلاٹ آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدا، مگر حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے آپ نے، دوسرے نے کیا کیا، آپ کو آپ کے پلاٹ سے نکال دیا ہے۔ احسان آباد میں دیکھیں، خریدے کس نے تھے پلاٹ اور قبضہ کوئی اور کر کے بیٹھا، پوری پوری کالونیوں پہ دوسروں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالغ زمین پر بھی ناحق قبضہ کیا، ساتوں زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کی گردن پہ ڈالا جائے گا۔ تو شروع سے ہی تربیت نہیں ہوتی، شروع سے ہی گھسیٹنے میں، لوٹنے میں لگے ہوتے ہیں، تو پھر بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور بڑی بڑی کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کرپشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب کوئی مسلمان کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو وہیں آرام سے بیٹھا رہنے دیں، خود آ کے ادھر ادھر جگہ تلاش کر لیں، اور دل میں یہ نیت کیا کریں کہ یہ بیٹھا ہے اس جگہ پہ، جبکہ نہ اس کا مالک ہے نہ کرایہ دیتے ہیں، مگر میں اس کے احترام میں اس کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھاتا۔ یہاں تک کہ یہ کسی کام سے اٹھ جائے تو میں اس کا خیال کرتا ہوں کہ یہ جگہ اسی کی ہے، اس پر میں قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو جب میں اتنی رعایت کر رہا ہوں تو میں اس کی دکان پہ ہرگز قبضہ نہیں کروں گا، اس کے ذاتی مکان پہ، اس کی ذاتی چیزوں پہ قبضہ نہیں کروں گا۔ اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا بری حرکت ہے۔ اب دیکھیں، یہ شخص ایک جگہ پہ آ کے بیٹھا ہے، میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ نہ تو یہ اس جگہ کا مالک ہے نہ اس جگہ کا کرایہ ادا کرتا ہے، مگر پھر بھی اس کی اجازت کے بغیر اب اس جگہ پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ تو جو آدمی جس چیز کا ذاتی مالک ہے، اس کی وہ چیز اس کی اجازت کے بغیر آپ کیسے استعمال کر سکتے؟ یہ جگہ کا مالک نہیں ہے، پھر بھی صرف بیٹھنے کی وجہ سے آپ اس کی جگہ استعمال نہیں کر سکتے،
تو جو کسی شے کا مالک ہوگا تو آپ اس کی مملوکہ چیز کو اس کی اجازت کے بغیر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ کام بھی بہت ہوتا ہے۔ ابھی اعتکاف شروع ہونے والا ہے، معتکفین کیا کرتے ہیں؟ اس کا کنگا اٹھا کے استعمال کر کے پتہ نہیں کہاں رکھ دیا، جب اس کو ضرورت ہوگی وہ تلاش کرتا رہے گا۔ بیت الخلاء کی یہاں لوگ یہ بھی کرتے ہیں، مساجد میں بہت ہوتا ہے، کیونکہ نمازی بھائی ہیں نا، نمازی بھائی اور دیندار اور نیک مسلمان جو ہے نا، یہ آپس کے رہن سہن اور آداب کے معاملے میں تو زیرو ہوتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں جو جتنا بڑا پھوڑ ہوتا ہے، جتنے الٹے کام کرتا ہے، اتنا نیک مسلمان ہوتا ہے۔ یہ ذہن بن چکا ہے ایسا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بیت الخلاء جانا ہے، واش روم جانا ہے، اسے اپنی چپل نہیں مل رہی تو جو ملی وہ پہن کے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں کون سا گھر لے کے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اب جس کی چپل ہے وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ انتظار کر رہا ہے، میری چپل پتہ نہیں چوری ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے۔ بعض دفعہ وہ ننگے پاؤں گھر چلا جاتا ہے یہ سمجھ کے کہ چوری ہو گئی، کیونکہ آپ واش روم میں کتنی دیر بیٹھے ہیں اسے تھوڑی پتہ ہے۔ اور بعض دفعہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی محترم واش روم پہن کے گئے ہوئے۔ انسان کو طبی طور پر گھن آتی ہے کہ اس کی اپنی ذاتی چپل کوئی دوسرا استعمال کرے قضاء حاجت کے لیے، گھن بھی آتی ہے انسان۔ مگر ماشاءاللہ جتنے بھی نمازی بھائی ہیں سب کے جذبے یہی ہوتے ہیں، دوسروں کی چپل پہن کے واش روم میں چلے جانا، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں اپنی چپل نہیں مل رہی تو کیا ہم ننگے پاؤں جائیں؟ بھائی آپ ننگے پاؤں جائیں نہیں جائیں یہ آپ کی ٹینشن ہے، کسی دوسرے کی چپل اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر کے آپ چلے جائیں۔ میں بار بار وہی بات پیش کروں کہ جس نبی نے اس کی جگہ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ وہ جگہ اس کی ذاتی نہیں ہے، صرف اتنا حق ہے کہ پہلے آ کے بیٹھ گیا، وہ نبی اس کی ذاتی چیز کی استعمال کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں چونکہ ہم شروع سے سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے بعد میں جا کے پھر بہنوں کی وراثتیں بھی کھا جاتے ہیں، دکانوں پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، ایک کی چیز اٹھا کے دوسرا لے گیا، دوسرے کی چیز اٹھا کے بغیر اجازت کے ایک دوسرے کی چیزوں کا بھرپور استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور چیز لے کے واپس نہ کرنا یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ کسی کو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں پھر 20 سال میں بھی وہ واپس نہیں کرے گا، اور وہ بھول جائے گا کہ آپ نے اس کو کوئی چیز دی بھی تھی، قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے ہمارے معاشرے میں آتی جا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو آپس میں رہن سہن سے متعلق ہیں، وہ تعلیمات ہم نہ تو سیکھتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔